السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دواخانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مستگی رومی کے بارے میں، جسے عربی کے اندر الک رومی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اسی طرح فارسی میں اس کو کندر رومی کہتے ہیں، اور انگلش میں مستک گم کے نام سے اس کو پکارتے ہیں۔ یہ ایک درخت کا گوند ہے جس کا رنگ سفید، زردی مائل اور شفاف ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ گول دانوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کا ذائقہ قدرے شیریں ہوتا ہے اور خوشبودار ہوتا ہے۔ بہت ساری میڈیسن کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ طب یونانی کے بڑے شاہکار جو مرکبات ہیں ان کے اندر مستگی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا مزاج دیکھا جائے تو یہ مزاج دوسرے درجے میں گرم خشک مزاج کی حامل ہوتی ہے، اور بہت ساری بیماریوں کے اندر اطباء نے اس کا استعمال کیا ہے جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیتیں اس میں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ انسان کے بہت سارے امراض کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مقوی معدہ ہوتی ہے، اس معدے کے لیے انتہائی مناسب ہے کہ جس کے اندر ہضم کی کمزوری ہوتی ہے، غذا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتی، یہ غذا کو ہضم کرتی ہے، معدے کو قوت اور طاقت دے کر غذا کو ہضم کرنے کے قابل بناتی ہے، اور اسی طرح معدے میں بننے والی جو گیس ہے یا ری ہے اس کو تحلیل کر کے خارج کرتی ہے، یعنی معدہ جو ہے وہ اس کے قابل بنا دیتی ہے کہ وہ غذا کو اچھی طرح ہضم کر سکے اور غذا جو ہے وہ جزو بدن بن سکے۔ اسی طرح یہ ملین بھی ہوتی ہے۔ وہ افراد جو قبض کا شکار رہتے ہیں ان کو یہ گلقان کے اندر ملا کر استعمال کرائی جاتی ہے، جس سے یہ قبض کشا کے طور پہ کام کرتی ہے اور ایک بہترین دوا سمجھی جاتی ہے۔ ضعف جگر کے اندر اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ جگر کو طاقت اور قوت دیتی ہے اور جگر کے اکثر امراض کے اندر بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ وہ افراد جو کسی وجہ سے بھوک کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، ان کا کھانے کو دل نہیں کرتا ہے، مستگی رومی جو ہے انسان کی بھوک بڑھاتی ہے اور بھوک کی کمی کا ایک بہترین علاج ہے۔ انسانی جسم کے اندر اندرونی یا بیرونی اعضاء سے چلنے والے خون کو روکنے کے لیے مستگی کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے حابس الدم ادویات کے اندر مستگی کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ بلغمی کھانسی ہو یا پھر ریشے کی کثرت ہو، بلغم کی کثرت ہو، اس کے اندر مستگی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بلغم اور ریشے کو خارج کرتی ہے اور بلغمی کھانسی کے اندر ایک بہترین دوا سمجھی جاتی ہے۔ مرض نسیان کے اندر، یعنی جس میں انسان چیزوں کو بھول جاتا ہے، حافظے کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جس سے خاطر خواہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ مدرے بول کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ پیشاب کی بندش کو دور کرتی ہے یا پیشاب کی رکاوٹ کو دور کرتی ہے اور اس سے پیشاب کھل کے آتا ہے، اور اسی طرح عورتوں کے اندر حیض کی بندش کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ حیض جو ہے اس سے کھل کے آتا ہے، اس کو اس لیے مدرے حیض بھی کہا جاتا ہے۔ بخاروں کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بخاروں کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین دوا سمجھی جاتی ہے، اور اسی طرح وہ افراد جو دبلے پتلے ہوتے ہیں اور جسمانی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ یہ جسم کو موٹا تازہ کرتی ہے اور انسان کا جو دبلا پن ہے اس کو دور کرتی ہے۔ اب آخر میں یہ بات آپ کو بتلاتا چلا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر ہر دو طرح کی مستگی دستیاب ہوتی ہے۔ ایک مستگی وہ ہوتی ہے کہ جو بے روزے سے لوگ تیار کر لیتے ہیں، اس کی شکل و صورت اور ذائقہ وغیرہ بالکل مستگی سے ملتا ہے، لیکن وہ اصلی مستگی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے لے کر اس کو دبائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، منہ کے اندر ڈال کے دبائیں تو وہ پاؤڈر سا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کھرل کے اندر اس کو کھرل کریں تو وہ پاؤڈر ہو جاتی ہے، جبکہ اصلی مستگی کو ہمیشہ ٹھنڈے کھرل کے اندر آہستہ آہستہ کھرل کیا جاتا ہے۔ اگر تھوڑی سی رگڑ اس کو زیادہ پہنچ جائے تو وہ چیٹ سی بن جاتی ہے اور اسی طرح وہ چپچپی سی ہو جاتی ہے، وہ پیستی نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے دبائے تو نہیں دبتی ہے، دانتوں سے چبانا شروع کر دے تو تب بھی وہ چیٹ سی کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے اس کو ہمیشہ آہستہ آہستہ ٹھنڈے کھرل کے اندر آہستہ آہستہ نرم ہاتھوں سے پاؤڈر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک موٹی سی پہچان ہے مستگی کی کہ آپ نے جب اصلی مستگی خریدنی ہو تو وہ کیسی ہوتی ہے۔ اگر اس کی مقدار خوراک کو دیکھا جائے تو اس کی مقدار خوراک 1 ماشا سے 2 ماشا تک ہوتی ہے۔
طب यूनानी के दो शाहकार मुरक्कबात जिसके अंदर मस्तगी जो है वो लाजमी जुज़व के तौर पर इस्तेमाल होती है। एक जवारिश मस्तगी है और इसी तरह जवारिश जालिनूस है। ये दोनों जो दवाइयाँ हैं ये मैदे के अमराज के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। दोस्तों अब आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।